السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے حضرت ابو الفضل عباس. کون عباس؟ کہ عباس کو کہے نہ کوئی صاحب وفا. عباس کو کہے نہ کوئی صاحب وفا. عباس تو وفاؤں کا پروردگار ہے. کون عباس؟ کیا آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا وہ مولا کائنات کہ ہر ایک نے ہر وقت ہر مشکل میں علی کو پکارا ہے. میرا وہ مولا کہ جو جب عبادت کرتا تھا تو اس شان سے عبادت کرتا تھا کہ خود مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ علی نہ جہنم کی خوف سے عبادت کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے. بھئی علی کو جہنم یا جنت کی کیا لالچ کہ علی تو تقسیم کرنے والے ہیں جنت اور دوزخ کے بیچ. میرا وہی مولا یہ کہتا ہے کہ بار الہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے. میرا وہی مولا ایک مرتبہ مصلی پر آیا اور آ کر دعا کی کہ بار الہ مجھے ایک ایسا چاند سا فرزند عطا فرما کہ جس طرح سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی سپر بن کے چلا, میرا وہی بیٹا حسین کی سپر بن کے ساتھ ساتھ چلے. اذان محترم, جب مانگنے والا بھی علی تھا تو اور دینے والا بھی علی تھا, تو ایک علی نے دوسرے علی کو کیا علی تحفہ عطا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ 4 شعبان کو حجرہ ام البنین میں اس کی آمد ہوئی کہ جسے زمانہ قمر بنی ہاشم کہتا ہے. کون قمر بنی ہاشم؟ کہ شجاعت کا صدف اور مینارہ الماس کہتے ہیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں, غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں, اور یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی اس گھر میں قمر بنی ہاشم کا ظہور ہوتا ہے اور مولا کائنات کو کوئی خبر دیتا ہے کہ مولا آپ کے گھر میں ایک چاند سے فرزند کی ولادت ہوئی ہے اور اب علی خوشی میں چلے ہیں مسجد سے اپنے گھر کی جانب. ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر میری اور آپ کی کوئی دعا مستجاب ہو جاتی ہے تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. لیکن اب جب ان کی دعا مستجاب ہو گئی کہ جنہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا, اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں, مولا کائنات نے ہمیشہ ہر ایک کو عطا کیا ہے, ہمیشہ ہر ایک کو علی ولی کے در سے ملا ہے. بس ایک مرتبہ علی خوشی میں جھومتے ہوئے حجرہ ام البنین میں داخل ہوئے, چاہتے ہیں کہ بیٹے کو آغوش میں لیں. ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کو آغوش میں لے لیا, چاہتے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کو کھول کے بابا کے چہرے کی زیارت کرے, لیکن بیٹا آنکھوں کو نہیں کھولتا. میرے مولا کو یاد آ گیا, تیرا رجب کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب تک رسول عربی خود خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو گئے مولا کائنات نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا. بس علی کو وہ منظر یاد آیا. ابھی علی وہ منظر یاد کر کے مسکرا ہی رہے تھے کہ حجرہ ام البنین میں ان کی آمد ہوئی کہ جس کے لیے اجمیر سے یہ آواز اٹھی کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ندار بردست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرا مولا حسین حجرے میں داخل ہوا. ایک مرتبہ میرے مولا نے, تصور کیجئے کہ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا نے میرے مولا ابو الفضل عباس کو, باب الحوائج کو ان کی آغوش میں دیا کہ جو بنائے لا الہ ہے. اس منظر کو
تصور کرتے ہوئے سوچئے کہ جب ایک مولا نے ایک مولا کو ایک مولا کی آغوش میں دیا ہوگا تو کیا حسین منظر ہوگا۔ بس جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں غازی ابوالفضل آئے، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا، مولا کے چہرے کی زیارت کی، کائنات کے حسین حسین کے چہرے پر اس کی نگاہ گئی کہ جسے زمانہ قمر بنی ہاشم کہتا ہے۔ بس اسی وقت حجرے میں وہ داخل ہوئی کہ جنہیں زمانہ ملکہ شام کہتا ہے، اور آ کر عرض کی کہ بابا اس چھوٹے سے بھیا کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا کائنات نے مسکرا کر کہا کہ زینب، ہم نے تمہارے بھائی کا نام ابوالفضل رکھا ہے۔ اور ابوالفضل کے معنی کیا ہیں کہ اگر اس نام کے آپ دیکھیے کہ ابو ویسے تو باپ کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جسے نہ کوئی تول سکے، نہ گن سکے، نہ شمار کر سکے، اسے بھی ابو کہا جاتا ہے، اور فضل کے معنی تو ہوتے ہیں فضیلتوں والا۔ اور اب جو یہ ہوئے ہیں تو ان کا نام ہی ابوالفضل ہے۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا کائنات نے عباس کے چہرے کو دیکھا، وہ ساختہ نکلا کہ ان کا نام عباس بھی ہے۔ اور عباس کے معنی کیا ہیں؟ لیکن عباس کے معنی سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ عباس جیسا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے۔ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ کبھی دشمنوں سے کیسے زیر ہو سکتا ہے؟ بس دیکھیے کہ یہ نام عباس کہاں کہاں سے لیا گیا، کہ نام عباس کا جو پہلے لفظ ہے وہ عین ہے، عباس کے نام میں جو دوسرا لفظ ہے وہ بے ہے، پھر الف ہے، پھر سین ہے، کہ چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، اور بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور سے تو پھر عباس بن گیا۔ کون عباس؟ کہ نام عباس وسیلہ ہے ہر ایک دعا کے لیے، اسم اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے۔ کیسا نام ہے یہ نام عباس کہ ہر ایک نے ہر وقت پکارا عباس عباس عباس۔ کس طرح سے پکارا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ روز عاشورہ نمودار ہو گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب کوئی مونس و یاور نہ رہا، اور ایسے عالم میں ام البنین کا چاند بار بار آ کر امام حسین سے کہتا ہے مولا آپ اجازت دیجئے، اور اب میرے مولا حسین یہ کہتے ہیں اے میرے لال عباس، میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ دن ڈھل گیا اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اب امام حسین کے پاس میرے مولا عباس آئے ہیں، اور جب امام حسین نے یہی کہا نا عباس تمہیں کس طرح سے اجازت دوں کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، ایک مرتبہ میرے غازی نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا، میرا لشکر تو ایک مرتبہ بن میں جا کر سو گیا، میرے غازی کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ اب جب دوبارہ حجرے امام حسین میں مولا عباس داخل ہوئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے کیا دیکھا؟ کیا ہوش میں وہ ہے کہ جو سینے پہ سوتی ہے اور اس بچی کے ہاتھوں پر سوکھا ہوا مشکیزہ ہے۔ میرے مولا سمجھ گئے، کہنے لگے عباس اتنی بڑی سفارش لے آئے، اے میرے بھیا اتنی بڑی سفارش لے آئے، جاؤ عباس تمہاری سفارش بہت بڑی ہے لیکن حسین تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے گا، عباس تلوار کو واپس رکھ دو، بس ایک نیزہ لے جاؤ اور مشکیزہ لے جاؤ۔ عزاداروں ہم کہتے ہیں نا کہ عباس کی وفا کیا ہے، آپ جانتے ہیں عباس کی وفا کیا ہے؟ ہر ایک کو میرے مولا حسین نے گھوڑے پر سوار کرا دیا،
لیکن عباس کی وفا ایسی، امام حسین خود بھی چل رہے ہیں، میرے غازی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کافی دور تک ایسے ہی عالم میں دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین رک گئے اور رک کر کہتے ہیں اے میرے بھائی عباس، اے میرے لال عباس، اے علمدار عباس، گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر میرا مولا کہتا ہے آقا، غلام آپ کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھ جائے اور آپ زمین پر کھڑے رہیں۔ کہا جاؤ عباس، حسین تمہیں اجازت دیتا ہے، حسین تمہیں حکم دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ میرا مولا گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آدھا کو پتہ چلا کہ لشکر میں وہ آ رہا ہے کہ جو علی کی صورت ہے، وہ کہ جس کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکتا، کہ جس کے جوہر لوگ جنگ صفین میں دیکھ چکے ہیں، ایک مرتبہ لشکر خالی ہو گیا، ایک مرتبہ فرات کا وہ دریا خالی ہو گیا۔ میرا مولا فرات کے پاس آیا، دریا کے پاس آیا، ایک مرتبہ مشکیزے کو نکالا، مشکیزے کو بھرا، پانی کو دیکھا، اسب وفادار کو دیکھا۔ اسب وفادار سے میرے مولا کہتے ہیں اسب وفادار، تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، سامنے یہ دریا ہے، تو پانی کو پی لے۔ لیکن وفادار کا گھوڑا بھی وفادار تھا، ایک مرتبہ منہ کو پھیر لیا۔ گھوڑا کہتا ہوگا آقا، جب تک علی اصغر اور سکینہ پیاسے ہیں، یہ اسب وفادار کس طرح سے پانی کو پی لے؟ مشکیزہ بھر گیا۔ بس اب عباس کی ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ میں خیمہ حسینی میں سکینہ تک پہنچا دوں۔ وہاں پر سکینہ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں اور سکینہ بی بی سب سے یہ کہہ رہی ہیں ابھی میرا چچا آئے گا، سب کے لیے پانی لائے گا، ابھی سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ بچے انتظار کر رہے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزے ہیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد یہ کہتا ہے اے حرملا، یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچے۔ وہ بھاگا ہوا لشکر واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ تیر چلے، تلواریں چلیں، نیزے چلے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ تمام چیزوں کو جانب غازی کے اچھال رہا تھا، لیکن میرا مولا تیز دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں ایک کمی گاہ سے ایک شقی نے تلوار ماری، میرے غازی کا ایک بازو جدا ہو گیا۔ دوسری تلوار چلی، علم عباس زمین پر گر گیا۔ عباس کی تمنا کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ بچ جائے، بس ایک مرتبہ مشکیزے کو سینے سے لگا لیا۔ میرا غازی پورا گھوڑے پر جھک گیا کہ مشکیزہ چھپ جائے، لیکن حرملہ کا تیر چلا اور ایک مرتبہ مشک سکینہ کو چھید دیا۔ عباس کا وہ گھوڑا جو دوڑتا ہوا تیزی سے خیام حسینی کی طرف جا رہا تھا، ایک مرتبہ عباس کی آس ٹوٹ گئی، مشک سکینہ سے تمام پانی بہہ گیا، بازو بھی جدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ اب عباس کی تمنا نہیں ہے کہ خیمے کی جانب چلیں۔ میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو دوبارہ لشکر اعداء کی جانب واپس موڑ لیا۔ ایک مرتبہ ایک کمی گاہ سے ایک گرز چلا، میرے غازی عباس کے سر پر لگا۔ عزیزان محترم، تصور کیجئے کہ جیسے ہی وہ گرز میرے غازی کے لگا، ایک مرتبہ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا تھا اور ایسے میں عالم میں میرا مولا زمین پر آ گیا۔ جو بھی شہید گرتا تھا بازوؤں کا سہارا لیتا تھا، لیکن یہ غازی ہے، بازو نہیں ہے، تیز دوڑتا ہوا گھوڑا ہے، اور ایسے عالم میں میرا مولا منہ کے بل گھوڑے سے زمین پر آ جاتا ہے۔